کل کا ایک بڑا دن ہے پاکستان کی جوڈیشل اور پولیٹیکل ہسٹری میں. بڑے بڑے دن تو آتے رہتے ہیں لیکن کل کا دن اس وجہ سے بڑا ہے کہ مخصوص نشستوں کے اوپر سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آنا ہے. ہمیں بتایا گیا کہ 9:30 پر کل یہ صبح فیصلہ آئے گا. کل ہم نے پروگرام میں آپ کو بتایا کہ پارٹیز کی توقعات کیا ہیں. آج کا 24 گھنٹے سے زیادہ کا دن بھرا ہوا ان توقعات کو کسی اور لیول پر لے گیا ہے. کورٹ کے اوپر بھی نظریں سب کی لگی ہوئی ہیں. ڈیسینٹنگ نوٹ کس کا ہوگا, ڈیسینٹنگ نوٹ میں کس جج نے کیا پوزیشن لینی ہے, عوام کی رائے کی کون بات کرے گا, اور جب یہ ججمنٹ اناؤنس ہوگی تو میجورٹی ججمنٹ میں کیا لکھا جائے گا, پی ٹی آئی کو کیا ریلیف ملے گی, حکومت کی سیٹیں کتنی کم ہو جائیں گی, کیا نیا ہڑبونگ مچے گا. تو آپ تیار رہیے گا کہ کل کی ججمنٹ کے بعد آپ کو بہت بڑی ڈیبیٹ پاکستان میں کھل کے ہوتے ہوئی نظر آئے گی. ہم آج ابھی تک جو معاملات ٹھہرے ہیں ان کو زیر بحث لائیں گے. ہمارے پاس نصرت جاوید صاحب موجود ہیں, پبلک نیوز سے ان کا تعلق ہے, تجزیہ کار, سینئر صحافی. ان کے برابر میں افسا کومل موجود ہیں, ڈان نیوز سے صحافی تجزیہ کار. دونوں کا شکریہ. حسن ایوب صحافی تجزیہ کار ARY سے, اور کرن ناز صحافی تجزیہ کار سما نیوز. She does her own show as well. Apart from all of them, they do their own shows. آپ چاروں کا بہت شکریہ جی. اسی پروگرام میں ناظرین ہم بات کریں گے ارشد شریف کے اوپر کینیا کی کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ان کی شہادت پر. وہ اب ججمنٹ پوری آگے میرے پاس موجود ہے, میں نے اس کو پورا پڑھا تو میں نے یہ ضروری جانا کہ اس ججمنٹ کے اندر سے جو بعض چیزیں سامنے آئی ہیں جو پہلے رپورٹ یا تو غلط ہوئیں یا نہیں ہوئیں, ان کے اوپر ہمیں نظر دوڑانی چاہیے. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور یہ خبر کل سے چل رہی ہے کہ زرداری صاحب ناراض لگتے ہیں ود کوسچن مارک نون لیگ سے, اور جملہ یہ ہے کہ نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی. تو نیر بخاری صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہمیں ایک حصے میں جوائن کریں گے. سو جنٹلمین لیڈیز, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. نصرت ایز یوزول اسٹارٹنگ ود یو. تو کل کیا لگ رہا ہے آپ کو, ہڑبونگ والا فیصلہ تو ہوگا ہی کہ نہیں؟ دیکھیے جی, مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے انسٹنکٹیولی, ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اولڈ سکول جرنلزم بھی قیاس آرائی عادت نہیں, اور اللہ کے فضل سے آپ بھی بڑے محتاط رہے ہیں لیکن آج کل آپ پیش ہو رہے ہیں. میں ابھی تک نہیں پیش ہوا توہین عدالت میں. اس پروگرام کے بعد کوئی ضمانت نہیں ہے لیکن چلیں. مجھے ڈر ہے. خیر, مجھے پتہ نہیں کیوں یہ گماں ہو رہا ہے کہ یہ بہت دنوں سے بہت ساری سازشی تھیوریز جس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف جانا ہے اور وغیرہ وغیرہ, اور اس حوالے سے جو تقسیم ہوئی ہے, اس تمام کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو مجھے ایسے ہی یاد آ رہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی ضیاء الحق صاحب نے گورنمنٹ توڑی تھی نا محمد خان جنیجو صاحب کی, تو حاجی سیف اللہ نے ایک سپریم کورٹ میں ریٹ کی تھی کہ صاحب یہ غلط توڑا ہے, یعنی کہ صدر نے غلط استعمال کیا اپنے اختیارات کو اسمبلی توڑنے کا. سپریم کورٹ اس پہ سویا رہا. اس کے بعد 17 اگست ہو گیا. 17 اگست ہوا تو انہیں اچانک خیال آیا کہ نہیں ہمارے پاس تو ایک ریٹ آئی ہوئی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ان دنوں محمد خان جنیجو صاحب بھی اچانک آ گئے اور انہوں نے پرائم منسٹیریل لکس دینا شروع کر دی. اس سے پہلے وہ 1-2 مرتبہ آئے تھے اور ادھر حامد ناصر چٹھا کے یہاں رہتے تھے E7 میں, تو کوئی ان سے ملنے نہیں جاتا تھا سوائے ہم جیسے بد نصیبوں کے. وہاں پر جی گاڑیوں کی قطاریں لگنا شروع ہو گئیں. مجھے جی لگتا ہے میں آپ کو ڈر ریپوٹیشن کی پاور آپ دیکھیں, جب یہ ہو تو وہ گاڑیوں کی لائنیں لگا دیتی ہے, اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ جی وہ یعنی کہ بحال کر رہی ہے. بعد میں سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ جی ان کی اسمبلی غلط توڑی گئی تھی, لیکن چونکہ عوام کو اب ذہنی طور پر الیکشن کر لیا گیا ہے تو لہٰذا عوامی رائے آنے دیں. اب مجھے یہ پتہ نہیں کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم صبح کوئی ایسا ہی اینٹی کلائمیکس. جی سر, نہیں ابھی تو میرے خیال سے میچ پھنسا ہوا ہے اور کل شام تک پھنسا ہوا تھا. ابھی اپڈیٹ کیا ہے آج کی میں نے کوشش کی ہے تو مجھے اپڈیٹ نہیں ملی. کو کراچی سے کی طرف سے کچھ چیزیں کو لیفٹ رائٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی ہیں, ایک سائڈ سے دوسری طرف. میں کھل کے بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن کراچی پر آپ ذرا نظر مرکوز رکھیے گا. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور دوسرا یہ ہے کہ جی فیصلہ جو بھی آئے آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. اگر فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق نہ ہوا تو پھر سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے اوپر لوگ سوالات اٹھائیں گے. تو کیا زاویہ جس سے آپ کو یہ امکان لگ رہا ہے کہ آئین کے مطابق نہ ہو سکتا ہے, کیا زاویہ؟ دیکھیں ہم نے ماضی قریب میں دیکھا کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا 63A. اس کیس میں کیا ہے؟ اس کیس میں میں بات کر رہا ہوں. میں صرف یہ مجھے شبہ ہے کہ کہیں 63A فیصلے کا پارٹ 2 نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. کیا چیز
جو بیسکلی 185 کی اپیل ہے. 185 کی اپیل کو آپ 185 کی اپیل کی طرح دیکھیں نا. اگر آپ نے نظریہ ضرورت کو آپ نے انووک کرنا ہے اور 185 کی جگہ 184 ریڈ ود 187 کر کے آپ نے فیصلہ دینا ہے, تو معذرت کے ساتھ پھر یہ آپ کا پٹیشنر نے جو اپلنٹ آیا ہے, اپلنٹ نے یہ استدعا ہی نہیں کی آپ سے, اور پھر اس استدعا سے ہٹ کر آپ اگر فیصلہ کو دیں گے تو میرے خیال سے وہ آئین کے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں ہوگا. اور اگر آئین کو یہ ری رائٹ کرتے رہے ماضی کی طرح, چلو آئین پاکستان یہاں پر آ کے ذرا وہ, چونکہ آپ تو جوانی کے زور میں ہیں تو آپ راوی جو ہے وہ سوئم کر کے بھی نکل سکتے ہیں, لیکن ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. ذرا واپس آئیں. یہ بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہ یہ امکان موجود ہے. اچھا, امکان کیوں موجود ہے؟ چونکہ کورٹ کے اندر سے جو آبزرویشنز آئی ہیں بالکل وہ بڑی کیٹیگورک ہیں. اس کے اندر آپ کو کلیئر پوزیشن, عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس وکیل سے آپ جرا کر رہے ہوتے ہیں اس کی جرا کے اوپر آپ ایک پوزیشن لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد جب دوسرا وکیل آتا ہے دوسرے کو ریپرزینٹ کرنے کی تو پوزیشن چینج ہوتی ہے. اس مرتبہ یہ نہیں ہوا. سو کیا یہ امکان ہے کوئی غیر معمولی قسم کا فیصلہ آ جائے اور وہ اینٹی کلائمیکس نہ ہو جس کی طرف نصرت نے اشارہ کیا؟ کیونکہ اب حسن نے احکامات دیتے ہوئے کہا کہ فیصلہ ایسا آنا چاہیے, تو میں بھی سمجھتا ہوں آئین کے مطابق آنا چاہیے. فیصلہ بالکل, تو اب آبویسلی کور تو آئین و قانون کا ہر چیز کو حاصل ہے پاکستان میں, بٹ فیصلہ ایسا آنا چاہیے جس میں آج سے چند سال بعد عدالت یہ نہ کہہ رہی ہو کہ غلط بنیاد رکھی گئی تھی اور پھر غلط فیصلہ دیا, جو کہ ایک سلسلہ ہے بھٹو کیس میں. اب اس عدالت نے ہی اس بات کو تسلیم کیا ماضی کو جانچ کر. تو مجھے یہ نظر لگتا یہ ہے کہ لگنے کے اوپر اگر اجازت ہو بات کرنے کی تو کچھ بیچ کا راستہ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ شاید نکالا جائے, کیونکہ اس کی جس طرح عدالتی کارروائی کے اندر ایک اور کیٹیگورکلی طلسا بات ہوئی, وہ تھی بیٹ سمبل کے حوالے سے جج صاحب کا فیصلہ, جس کے بارے میں جج صاحبان کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی. تو بظاہر ایسا نظر آتا ہے, کچھ لوگ اب ہیر سے ہو ہی رہی ہے, تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پارلیمان کو ریفر کر دیں کہ آئین خاموش ہے, اب آپ لوگ خود طے کریں. اچھا, یہ ایک کمال بات ہے کہ سیٹوں کا معاملہ ہے کرن, لیکن اس کے اندر سمبل کا معاملہ بھی ہے, اس کے اندر کون سی پارٹی ہے کون سی پارٹی نہیں ہے, پارلیمان کے اندر آپ بطور پارٹی آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے ہیں, اس کے اندر جو تمام پرانا مال تھا اس کو ڈال کے حلیم بنی ہے. تو پتہ نہیں آپ کے یہاں تو حلیم بہت اچھی بنتی ہے, کراچی کی سائڈ پہ ویسے تو نہیں بنے گی, کراچی کا ذکر کل اسلام آباد کے حلیم چکھ کے دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے اس میں. کراچی کا زاویہ, کراچی کا ذائقہ اور زاویہ اس کے اندر ہوگا. کل تک کی تو گورنر صاحب سے پوچھیں فون کر کے کیا کریں پھر. چلے میں آپ سے پوچھتی ہوں سر, وہ کل مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ کل جو بھی سچویشن ہوگی نا, جو بھی فیصلہ آئے گا, لیکن اس کے بعد کی سچویشن زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گی, کیونکہ اگر یہ جس طرف اب سے اشارہ کر رہے ہیں, اگر یہ اسپلٹ مینڈیٹ کی طرف معاملہ جاتا ہے تب بھی حکومت کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی, پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہو جائے گی. اگر اسپلٹ مینڈیٹ کی طرف نہیں جاتا تو کل ایک اور پوائنٹ بڑا بیچ میں سامنے آیا جو بڑا انٹرسٹنگ لگا مجھے, سنی اتحاد کاؤنسل کے حوالے سے, کہ ان کے تو اپنے منشور کے اندر یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ مائنورٹی کے لوگ جو ہے وہ نہیں ہو سکتے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ وہاں سے اٹھا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کل فیصلے میں ہمیں وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو. لیکن آبویسلی گردنیں تھوڑی پتلی ہے ہماری, بہت زیادہ کھل کے بات جس کا حوالہ دیا الیکشن کمیشن کا, کہ الیکشن کمیشن کے جو 5 اراکین بیٹھے اور انہوں نے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی درست تشریح نہیں کی, بات یہی ہے نا, تو آپ کو اپنے رائٹ کو ایجیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. کہاں پر گئی پی ٹی آئی, کس فورم پر گئی جہاں پر انہوں نے کہا جی کہ یہ الیکشن کمیشن غلط کر رہا ہے, جہاں تو کچھ چھینک مارے, عمران خان سے ملاقات کرنے گئی, جی ملاقات نہیں کرنے دی, یہ جناب پٹیشن آ گئی سپریم کورٹ میں ریٹ میں چلے گئے, سوری ہائی کورٹ میں ریٹ میں آ گئے. تو اس معاملے پر کیا اتنے بڑے بڑے لیگل مائنڈز تھے, وہ کیا کر رہے تھے؟ اچھا, وہ لیگل مائنڈز نے ویسے معاملہ بڑا معاملہ خراب ہی کیا, لیکن حالت یہ بن گئی ہے نصرت کہ جب آپ قاضی فائزی صاحب کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو زیر بحث لانے کے اوپر اعتراض اٹھایا کہ پی ٹی آئی اس کے اندر پٹیشنر نہیں ہے, کیوں ذکر کر رہا ہے, تو اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. وہ جی دیکھیں پی ٹی آئی کا نام آتا گیا اور جسٹس قاضی فائزی صاحب کا آپ نے غصہ دیکھا, نو بڈی لکس ایٹ دا ٹیکنیکلٹیز. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ لوگ امپیکٹ کے ذریعے زیادہ دیکھیں. جو آپ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں نا کہ ہسٹری کیسے دیکھی جائے گی, ہسٹری بنانے والے اور ہسٹری میں زندہ رہنے والے فیصلے اور ہوتے ہیں, ٹیکنیکلی ساؤنڈ فیصلے اور ہو سکتے ہیں. سو وچ ون از گوئنگ ٹو بی؟ بھٹو صاحب کا بھی تو میرا جی اپنا ذاتی طور پر دیکھیے, ایک ہماری, میں جان کی امان پاتے ہوئے ایک بات ضرور کہوں گا, اس سے بچت کو نہیں, لیکن ہم سارے لوگ جو ہیں, دیکھیے اس وقت پاکستان میں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست کا پورا منظرنامہ
وہ ایک گائیڈڈ ڈیموکریسی کا جو کانسیپٹ ہوتا تھا وہ عدلیہ طے کر رہی ہے. فیصلہ باد کا گھنٹہ گھر. یس, عدلیہ کی آزادی کے لیے جان حاضر, لیکن عدلیہ کی آزادی کا مطلب عدلیہ کی بالادستی نہیں ہے. ٹھیک. اور ہم نے, اور خاص طور پر ہمارے یہ نالائق سیاستدانوں نے انتہائی خشوع و خضوع سے, اب وہ نام نہاد سب پہ بھاری جی, وہ اپنا اور پارلیمان بالادست ادارہ, او مائی گاڈ, فور گاڈ سیک, ہر دوسرے دن آپ, یعنی یو ہیو ٹرن انٹو اے نیشن آف پٹیشنرز. ٹھیک. سوال یہ اٹھتا ہے وہی جیسے بات اور کنٹیمنرز کہ آپ کو, اور کنٹیمنرز. اچھا, اب مجھے اور آپ کو تو ٹھیک ہے جی, ہم تو اپنی روایات کے ہاتھوں مجبور ہیں, جتنے اولڈ سکول جرنلسٹ ہیں وہ خاموش رہیں گے, لیکن آئیے بازار میں چلے جائیں, آپ کو لوگ بتا دیں گے جی کل یہ فیصلہ آنا ہے, صحیح کہہ رہے, اور فلانا جج ہے کہہ رہے ہیں جی کی لگے ہو تسی, تو اب کیا فائدہ ہمیں, آپ کیوں اچھا اب ہم ان کو کاؤنٹر کرنے جوگے نہیں رہے. مثال کے طور پر کوئی بھی بات, جب ابھی امریکہ سے آیا نا ریزولوشن, ٹھیک ہے نا سر, ہمیں حکم ہے کہ ہم بانی کی تصویر نہیں دکھا سکتے, ان کے وہ نہیں دکھا سکتے فوٹیج وغیرہ. میں کاؤنٹر کرنا چاہتا ہوں جی کہ آپ کے لیے یہ امریکہ سے جب ریزولوشن آتا ہے آپ کی حمایت میں, تو آپ شادیانے کیوں بجا رہے ہیں؟ آپ تو یہ ایبسلیوٹ نوٹ کہا کرتے, وہ میں کر نہیں سکتا, کلپ چلا نہیں سکتے ہم. تو یہ کیا چلایا کریں نا, آپ کو کس نے روکا ہے؟ ارے وہی ہے نا, تو اب یہ ہے کہ آڈیٹس تو کوئی نہیں ہے, لیکن ایک اوور آل خیال یہ ہے میڈیا میں. آج کیوں نہ کیا ہے؟ میں اپنے پروڈیوسر کہتا ہوں آپ ذرا پروگرام میں ذرا عمران کا کلپ چلا کے دیکھیں تاکہ ہم بھی چلا مزے پائیں. کی بات یہ ہے کہ حکومت کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں وہ چلائیں نا, تو جب ان سے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی پیمرا کا نوٹس آ جائے گا, پیمرا نے آپ کو کہا ہے کہ نہیں چلا سکتے, نہیں وہ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں چلا لیں. نہیں, اب آپ یہ دیکھیے کہ ظلم کی انتہا ہے. ہمارے ہاں ایک انتہا ہو چکی ہے. باقاعدہ طور پر وزارت داخلہ ایک معزز عدالت کو بتا رہی ہے کہ ایکس جو کبھی ٹویٹر کہلاتا تھا, وہ پاکستان کی, اس کا استعمال پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. ٹھیک جی, ٹھیک ہے صاحب, آپ کا وزیر اعظم اس پہ مودی کو مبارکباد دیتا پایا جاتا ہے, بھائی اس کا ہینڈلر ہے اور وہ اس پہ ٹک لگی اگر وہ استعمال کرے ایکس, تو ہم قومی سلامتی اچھا واپس آتے ہیں, لگا کے ٹویٹر یوز کر سکتے ہیں.